الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں سب سے عظیم نعمت ایمان سے سرفراز کیا. بعد درود و سلام کے انگت نذرانے ہوں اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مختلف مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے ہم لوگوں تک ایمان کی دولت پہنچائی. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت جو ہمارے اوپر ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ و افضل دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کے دل میں اپنے رب کے تعلق سے، اپنے خالق، اپنے مالک کے تعلق سے یہ یقین اور اعتماد رہتا ہے کہ میرے پاس چاہے کچھ بھی نہ رہے، چاہے میرا سارا مال فنا ہو جائے، ساری دولت ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ اعتقاد اور یہ ایمان اس کو ہمت بخشتا ہے اور اس کو عظیم قوت اور طاقت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی قوت والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے، زیادہ بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا فی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، ہر ایک میں بھلائی ہے. اس حدیث سے علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں. طاقتور
मोमिन का मतलब क्या है? एक तो ये कि जिस्मानी एतबार से ताकतवर हो, तो वो मोमिन जो जिस्मानी एतबार से ताकतवर है उस मोमिन से अफजल और महबूब है जो जिस्मानी एतबार से कमजोर है। क्यों अफजल है, क्यों बेहतर है? इसलिए कि जो ताकतवर है, जो सेहतमंद है, वो अल्लाह की सही तरीके से इबादत कर पाएगा, वो सही तरीके से रुकू सुजूद कर पाएगा, वो सही तरीके से जिहाद कर पाएगा और बहुत सारी नेक काम को बनिस्बत उसके ज़ईफ है ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा। इसीलिए जवानी की इबादत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है और जवानी में जो अपने रब से लो लगाता है, इबादत में औकात को गुजारता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इलाही के साए में उसको जगाता फरमाएगा। इससे भी ताकतवर मोमिन की फजीलत समझ में आती है। बहरहाल एक तो ये मफहूम हुआ जिस्मानी एतबार से जो ताकतवर है बनिस्बत उसके कि जो जिस्मानी एतबार से कमजोर है उसकी बनिस्बत ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा महबूब और पसंद है। दूसरा माना इस हदीस का ये है कि ताकतवर मोमिन का मतलब ये नहीं है कि जिस्मानी एतबार से ताकतवर हो, बल्कि ईमानी एतबार से जो ताकतवर है वो उस मोमिन से ज्यादा बेहतर है जो ईमानी एतबार से कमजोर है। हालांकि दोनों में खैर है, लेकिन जिसका ईमान मजबूत होगा जाहिर सी बात है वो अल्लाह को उतना ही ज्यादा महबूब होगा, उतना ही ज्यादा अल्लाह को पसंद होगा। क्योंकि ईमान जो असल ईमान है वो तो घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन ईमान का जो कमाल वाला दर्जा है, कमाल ईमान, वो घटता और बढ़ता है। हम जैसे जैसे अच्छे अमाल करते जाते हैं हमारे ईमान में वैसे ही इजाफा होता जाता है, और जैसे हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, वैसे ईमान में कमजोरी आती जाती है। किताब और सुन्नत में इसके बेशुमार अदिल्ला मौजूद है और इस चीज को हम में से हर शख्स महसूस कर सकता है कि बसा औकात जब हम अच्छे अमाल करते हैं तो हमें दिल में एक तरह का सुकून, इत्मीनान और तसल्ली और ताकत महसूस होती है। लेकिन जब हम रब की नाफरमानी करते हैं तो हमें अफसोस, अफसुर्दगी, गम और इस तरह की चीजें और परेशानियां लायक होती है। तो गलत ये कि हमारा ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। जब हम अच्छे अमाल करते हैं तो ईमान बढ़ता है, मतलब उस वक्त हम ताकतवर मोमिन बनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है, महबूब है बनिस्बत कमजोर मोमिन के, उस मोमिन के जिसका ईमान कमजोर है। क्योंकि कमजोर ईमान वाला आदमी वो बहुत सारे अवकाश में गुनाह उसके सामने होते हैं, वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाता, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और अपने रब की नाफरमानी कर बैठता है। लेकिन ईमान के मजबूत होने की वजह से मुआशरे और समाज में उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानी आती हैं। उसका दिल किसी गुनाह को करने के लिए कहता है, उसका मन करता है गुनाह कर लो, लेकिन उसका मजबूत ईमान आड़े आ जाता है और उसको गुनाह करने से रोक देता है। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब और पसंद है। और ताकतवर ईमान मोमिन की मिसाल अगर आपको देखनी है, इसको समझना है कि जो ईमानी जो कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसको आप ग़ज़वा-ए बदर के वाक़े से आप समझ सकते हैं। ग़ज़वा-ए बदर में सहाबाए किराम बड़े कमजोर थे, बूढ़े थे, कमजोर थे, ज़ईफ़ थे, हथियार नहीं थे। उधर मुकाबिल में कुफ़ार के पास हर तरह की ताकत मौजूद थी, बड़े बड़े पहलवान उनके पास मौजूद थे, हर तरह के हथियार, सवारियां, घोड़ों से लैस थे। लेकिन मुकाबला किस चीज का था? मुकाबला जिस्मानी कुव्वत और ईमानी कुव्वत का मुकाबला था। इधर ईमानी कुव्वत थी मुसलमानों के पास, उधर कुफ़ार के पास जो है जिस्मानी और ज़ाहिरी और मादी कुव्वत थी। इन दोनों कुव्वतों का मुकाबला था। फतह किसकी हुई? ईमानी कुव्वत की फतह हुई, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम फना भी हो गए, खत्म भी हो गए, तब भी हमारी जीत है, तब भी हमारे लिए कामयाबी है, तब भी हमारे लिए जन्नत जो
جو آخری منزل ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی، اس لیے ایمانی قوت کی وہاں جیت ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جسمانی اور ایمانی دونوں قوتوں میں زیادہ مضبوط قوت کیا ہے؟ وہ ایمانی قوت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی تصدیق کرتے رہنا چاہیے، ایمان کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے اسباب، وسائل اور اعمال کو اختیار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ پہلے ایک مرتبہ مختصراً ایمان کا مفہوم جان لیجیے۔ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح، یعنی زبان سے اقرار کرنا کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا زبان سے اقرار، اور صرف زبان سے اقرار کافی نہیں بلکہ دل میں تصدیق، اور تیسری چیز اعضاء و جوارح سے عمل۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تب ایمان ہوگا۔ تو اس ایمان کے بہت سارے مقتضیات ہیں۔ ایمان یہ سمجھیے ایک درخت کی یہ جڑ ہے، اور اس جڑ سے نکلنے والا پودا اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم جتنے نیک اور اچھے اعمال کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان کا یہ پودا مضبوط اور تناور درخت کی طرح بنے گا۔ جتنی اس کی جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی یہ درخت بھی مضبوط ہوگا، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کے پھل جو ہے مضبوط ہوں گے اور میٹھے ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایمان کو، جو کہ تمام اعمال کی جڑ ہے، ایمان جو ہمارے تمام اعمال کی جڑ ہے، اساس ہے، اس لیے اس جڑ کا صحیح سالم رہنا ضروری ہے۔ اگر اس جڑ میں آمیزش ہوئی، اس میں ملاوٹ ہوئی، اس میں ہم نے شرک کا کیمیکل اگر ہم نے ڈال دیا تو اس جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس لیے اپنے ایمان میں شرک کا کیمیکل نہیں ڈالنا ہے، اپنے ایمان میں نیک اعمال کا کھاد ڈالنا ہے اپنے ایمان کی جڑوں میں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ترین ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان میں شرک کی آمیزش ہوئی تو یاد رکھیے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ مولانا شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک مومن موحد آدمی جو گنہگار ہے، موحد ایمان اس کا صحیح طرح سے، لیکن اس کے پاس بہت سارے گناہ ہیں، موحد آدمی لیکن گنہگار، اس موحد آدمی کے گناہ بھی وہ کام کرتے ہیں جو ایک مشرک متقی آدمی کی عبادت بھی نہیں کرتی۔ ایک مشرک آدمی بہت پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس سے اس سے بچتا ہے، بہت تقویٰ ہے بظاہر، لیکن اعمال میں شرک کی آمیزش ہے، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو کلمہ توحید ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس آدمی کی عبادت بھی وہ کام نہیں کرتی جو ایک موحد، ایک مومن آدمی کے گناہ کام کرتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات کریں، گناہ کیا کام کرے گا؟ گناہ ایک موحد آدمی جو رہتا ہے اس کا جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے اپنے گناہوں پر افسوس ہوتا ہے، وہ کم سے کم اس کے دل میں یہ تو رہتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، تو اس سے توبہ کی توفیق ملنا بہت ممکن ہوتی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، استغفار بہت عظیم عبادت ہے۔ تو موحد آدمی کا گناہ استغفار اور توبہ اور اپنے آپ کو ملامت کرنے کا سبب بنا، تو مومن آدمی، موحد آدمی کا گناہ ایک عبادت کا سبب بن گیا۔ اس کے مقابل میں ایک مشرک آدمی ہے جو بدعتی ہے، جس کا بدعت شرک تک پہنچا ہوا ہے، بڑا متقی رہے گا، تو یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا اپنے شرک سے، اپنے بدعت سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک اور بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو توبہ کیوں کریں گے؟ تو اس لیے شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے بڑی پتے کی بات ہے کہ موحد آدمی کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے جو مشرک متقی کا کی عبادت بھی وہ اچھا کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بالکل احادیث کی ترجمانی ہے جو انہوں نے معاشرے اور سماج کے حالات کو دیکھ کر جو انہوں نے ذکر کی ہے۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ،
کہ اللہ رب العالمین مومن پر اس کی ایک نیکی کو بھی ضائع کر کے ظلم نہیں کرتا۔ ایک مومن آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب دیتا ہے، ایک مومن کے بعد۔ اور دوسرا اس کے مقابل میں کافر آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے، بھلا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں دنیا میں اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے بہت ساری چیزیں سے دنیا میں دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ملے گی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس کے کفر نے اور اس کے شرک نے اس کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایمان اور کفر یہ نیک اعمال کی اساس ہے۔ نیک اعمال جو باقی رہیں گے وہ کس کے باقی رہیں گے؟ آخرت میں مومن آدمی کے نیک اعمال باقی رہیں گے، کافر آدمی کے نیک اعمال باقی نہیں رہیں گے۔ یا زیادہ سے زیادہ کافر آدمی کو آخرت میں جہنم میں عذاب میں تخفیف ہو جائے نیک اعمال کی وجہ سے، لیکن جہنم سے نجات اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ایمان ایک مومن اور ایک کافر یا ایک مشرک کے نیک اعمال میں۔ تو مومن کے نیک اعمال یہ باقی رہتے ہیں، تو اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان ہم اپنے اعمال میں، ہم اپنے قول میں، اپنے فعل میں، ہر طرح کی چیزوں میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں ہم سے قولی طور پر، فعلی طور پر کسی بھی اعتبار سے شرک سرزد نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب عمرہ کرنے جا رہے تھے، کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا۔ مقام حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ مکہ میں اس وقت کافروں کا قبضہ تھا، ان کا کنٹرول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلح صفائی کی۔ اسی ایک رات وہاں بارش ہو گئی، رات میں بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے، هل تعرفون ماذا قال ربكم؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی، کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ جملہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی، تو ان لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ یہ مومن لوگ ہیں۔ یہ بارش جو نازل ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے نازل ہوئی ہے، بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو مومنین کا یہ اعتقاد تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ لیکن آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، یا رات کے وقت جب بارش نازل ہوتی ہے تو کچھ ستارے مغرب کی طرف غروب ہوتے ہیں، جس وقت دن نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو کچھ ستارے غروب ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ جب یہ ستارے غائب ہوتے ہیں تب بارش نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اعتقاد بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے عمل کو ہم دوسرے کی طرف منسوخ کریں، یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے قولی طور پر، زبانی طور پر کسی نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بارش نازل ہوئی، ہمیں بارش ملی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی۔ تو ہمارے معاشرہ سماج میں ایسے بہت سارے اعتقادات ہیں جو مطلب اللہ رب العالمین کے حق سے ان کو ہم نے غیروں کے لیے دے دیا ہے، ولیوں کے لیے دے دیا، بزرگوں کے لیے دے دیا، اماموں کے لیے دے دیا ہے، جو حالانکہ اللہ کا خالص حق ہے۔
اس لیے ہمیں اپنی بات چیت میں بھی اپنے اعمال میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے قولی طور پر زبانی طور سے کوئی سرزد ہو جائے. یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو ایمانی تربیت فرمائی تھی اس تربیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس تربیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس تربیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 13 برس تک ایمان پر ان کی تربیت کرتے رہے. مکی زندگی 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی, پوری زندگی وہ کس پر رہی؟ ایمانی تربیت پر گزری. اتنا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی تربیت کے لیے صرف کیا صحابہ کرام. اس کے بعد بھی مدنی زندگی میں بھی اس چیز کو سکھاتے رہے اور اس پر تربیت کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو ایمانی تربیت فرمائی تھی اس تربیت کا اندازہ ہم غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق کے واقعات سے لگا سکتے ہیں اور صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعات سے ان کی ایمانی تربیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے اور مکے کے لوگ ان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے, ان کے ایمان کا اظہار کرنے کی انہیں آزادی نہیں دی جا رہی تھی مکے میں, ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے. مکے سے نکلے ہی تھے کہ کفار نے آ کے گھیر لیا کہ کہا کہ نہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنا ترکش, اپنا تیر کمان لے کر ساتھ میں نکلے تھے. حضرت صہیب نے کہا اے مکے کے لوگوں, تم جانتے ہو کہ میرا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا ہے, کہ جب تک میرے سرکش میں تیر باقی رہیں گے میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا, اور جب تیر ختم ہو جائیں گے میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا. سن لو, میں تمہیں ابھی اختیار دیتا ہوں کہ مکہ میں فلاں جگہ پر میرا مال رکھا ہوا ہے, تمہیں میرا مال چاہیے تو جا کے میرا مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے جانے دو جہاں میں جا رہا ہوں. کفار مکہ ہے, اسی میں خیر سمجھی کہ کیا مقابلہ کریں گے, کسی کی جان وان چلی جائے گی, اس سے بہتر ہے کہ مال ہمیں مل رہا ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا مال مکے میں جا کر لے لیا مکے سے, اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنا مال و متا چھوڑ چھاڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. کیوں گئے تھے اپنا مال چھوڑ کر کے؟ اپنے مال کی قربانی کیوں دی انہوں نے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, تاکہ کھل کر کے اللہ کی عبادت کر سکے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی جائیداد, اپنا گھر بار, اپنا مال, گھر والوں سب کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی بہترین تجارت ہے, یہ تو کتنی بہترین تجارت ہے, بہت ہی نفع بخش اور فائدہ مند تجارت ہے کہ تم نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا مال داؤ پہ لگا دیا, اپنا کاروبار, اپنی تجارت سب کچھ داؤ پہ لگا دی. اس سے نفع بخش تجارت اور کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان, اپنے مال سب کچھ بیچ دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب چیز قربان کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین رؤوف الرحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مکے میں ایمانی تربیت فرمائی تھی, جس کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے رب کی عبادت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جتنے بھی صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ان سب کے واقعات بڑے روح افزا واقعات ہیں, روح سے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں جو ہمیں ایمان کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور ایمانی تربیت ہمیں کس طرح حاصل کرنی چاہیے وہ ہمیں صحابہ کرام کی مکی زندگی سے سیکھنا چاہیے بالخصوص. تو ایمانی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اس تربیت کو سننا,
اس کو پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا، صحابہ کرام کی سیرت اور سور من حیات الصحابہ اور حیات الصحابہ جو کتابیں ہیں صحابہ کرام کے واقعات کی، ان کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر میں اس کی تنفیذ کرنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ان کتابوں کا مطالعہ بہت آسان ہو گیا ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے ذریعے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی فری میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ عذر رہتا تھا میرے پاس کتاب نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں کتاب خریدنے کے لیے، لیکن آج کے زمانے میں تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے۔ مسجدوں میں اکثروں میں دروس ہوتے رہتے ہیں، ان دروس میں کثرت سے حاضر ہو تاکہ ایمان مضبوط ہو، ایمان کی تصدیق ہوتی رہے، ایمان کی تربیت ہوتی رہے۔ اس ایمانی تربیت کے لیے صرف بچوں کی تربیت ضروری نہیں ہے، بلکہ بڑوں کو بھی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی اپنے ایمان کی تجدید اور ایمان کو طاقتور بنانے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایمان سلامت رہا تو ہمارا سب کچھ سلامت ہے، ایمان اگر سلامت نہیں رہا تو یاد رکھیے ہمارے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور بچوں کی تربیت میں اس چیز کو بالخصوص اس چیز کا دھیان رکھیں کہ چونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایمان پر پیدا ہوتا ہے، دین پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی فطرت میں تبدیلی نہ ہونے دیں، اس کی فطرت میں معاشرے اور سماج اور حالات کے ذریعے سے تبدیلی نہ ہونے دیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں بدعات، خرافات، شرکیات جیسے بہت سارے اعمال عام ہیں اور آج کل سوشل میڈیا اور ہر طرف جو ہے شرک اور کفر کی بوچھار ہے۔ ایسے میں بچہ جس فطرت پر، جس ایمان پر پیدا ہوا ہے، اس ایمان کو بچانے کے لیے بچے کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور بچپن ہی سے اس کو اس چیز کا احساس دلایا جائے، اس چیز کی خبر دلائی جائے کہ تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق وہ اللہ ہے۔ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے دل میں اس چیز کو راسخ کیا جائے کہ بچہ اپنے رب سے محبت کرے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے اس کے دل میں محبت ہو، اس کے رسول سے اس کے دل میں محبت ہو۔ یہ چیز اگر ہم بچپن سے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، راسخ کر دیں گے تو یہ چیز پھر ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ایمان جب دلوں میں رس بس جاتا ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس وقت وہ ہرقل کے پاس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس خط لکھ کر بھیجا کہ اسلام کی دعوت قبول کر لو۔ ہرقل نے مکے سے آئے ہوئے لوگوں کو بلایا، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ سے ہرقل نے چند سوالات کیے تھے اور انہوں نے ایمان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو محمد پر لوگ ایمان لا رہے ہیں، کیا یہ لوگ واپس پھر جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں؟ تو معاویہ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ وہ کوئی بھی واپس نہیں ہوتا ہے، جو اس کے دین میں جاتا ہے واپس پلٹتا ہی نہیں ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ ذالک الایمان، کہ یہی ایمان ہے کہ جب دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو دلوں میں رچانے اور بسانے کی ضرورت ہے، دلوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے بچے بچپن میں ان کے دلوں میں جب ایمان اچھے سے راسخ ہو جائے پھر ان کے دلوں سے ایمان نہیں نکلے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بہت ساری نوجوان لڑکیاں، مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں اور کفر کو اختیار کر رہی ہیں۔ اس کی مین وجہ، اصل وجہ یہی ہے کہ ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ایمانی تربیت ان کی نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کا ساتھ اختیار کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے بچوں کی، بچیوں کی ایمانی تربیت پر خصوصی دھیان دیجیے اور ان اعمال کو خصوصی طور پہ اپنائیے جن اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔